أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش اور آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ شو گڈ مارننگ ود سبی. اور ایوری فرائیڈے ہم خاص اہتمام بھی کرتے ہیں ذکر اللہ، ذکر نبی اور آپ کے روحانی مسائل پر بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جنہوں نے ابھی بھی ٹی وی آن کیا ہے ان سب کو سلام. اور اس وقت آپ قرأت سن رہے تھے حافظ علی رحمت سے، ماشاءاللہ خوبصورت آواز اور تلاوت کلام پاک سے ذکر ہو چکا ہے اور شروع ہو چکا ہے ہمارا مارننگ شو.
بات میں کروں گی اکثر ہماری زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں. جیسے میں آپ سے انٹرو میں کوئی نہ کوئی خوبصورت میسیج آپ سے شیئر کرتی ہوں اور وہ آپ ہی لوگوں سے ارد گرد میں دیکھتی ہوں, اور کچھ مجھے آپ ہی لوگوں سے میسیجز بھی آتے ہیں. اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ میرا رب, ہم کتنے سارے ہیں, ہمیں ہر چیز اللہ نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے, دیتا رہتا ہے, کوئی تفرق نہیں ہے, چاہے وہ اس کی عبادت کرے نہ کرے. یہ اس کا اور ایک انسان کا اور ایک رب کا معاملہ ہے, اس میں ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں ہے. میرے رب میں کبھی بارش میں تفرق نہیں کیا کہ میری عبادت یہ کرتا ہے تو میں اس کو بارش سے نوازوں, اس کو نہ نوازوں. میرا رب کبھی بھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھانے پینے کی بات آتی ہے تو ہم ڈویژن کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, یہ ہے یہ, لیکن کبھی میرے رب نے یہ تفرق نہیں کیا. اس نے وہ ساری نعمتیں جو تمام انسانوں کو عطا فرمائی ہیں وہ سب کو دی ہیں. جس طرح ہمارے لیے کم اور تھوڑی ہیں, ان کے لیے بھی کم اور تھوڑی. میں نے کہا نا یہ اس کا اور انسان اور رب کا معاملہ ہے, ہمارا کوئی بھی اس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے, نہ کنٹریبیوشن ہے. وہ جسے چاہے نواز دے. کچھ لوگ اس تکبر میں بہت ہوتے ہیں کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں, میں بہت سجدے کرتا ہوں, اور جیسے آپ کوئی اللہ پہ احسان کریں اور دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے سجدے کا کوئی فائدہ نہیں. بات آپ کے سجدوں میں ایسی ہو کہ لوگ آپ کے پیچھے چلنے لگیں. کسی چیز میں میرے رب کو تکبر پسند نہیں ہے. وہ رحمان ہے, رحیم ہے, وہ سب کو نوازنے والا ہے. پانی کا بہاؤ چاہے وہ انڈیا میں ہو یا چائنا میں ہو یا امریکہ میں ہو, وہ بہاؤ سب جگہ اسی طرح بہہ رہا ہے. وہ برسات اسی طرح ہو رہی ہے, وہ ہریالی اسی طرح ہے, وہ زمین کی زرخیزی اسی طرح ہے. وہ جب چاہے جس وقت چاہے نواز دے. یہ اس کا معاملہ ہے. انسان کو تکبر جو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتا. کرونا آیا, بڑی بڑی پاور بالکل ڈاؤن ہو گئی. وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ بہتر جانتا ہے. زندگی میں یاد رکھیے گا کہ وہ جب دیتا ہے, اگر ہم لوگوں کے اندر ایک حسد, ایک بڑا, ایک میں کہتی ہوں ڈیزاسٹر ہے. ارے دیا بھی تو اسی نے ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ, تو آپ کیوں حسد کرتے ہیں؟ آپ کے اندر کیوں ایسی حسد کی جلن جو ہے نا, یہ پتہ نہیں کہاں تک انسان کو لے جاتی ہے. پھر آپ اس حسد اور جلن میں اپنے آپ کو تو جلاتے ہی ہیں, پھر آپ دوسرے کو گھر کو بھی جلانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہ دنیا تو آپ اپنی برباد کرتے ہیں, آپ اس دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں جہاں آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے. یہ حسد جلن آپ کو بہت آگے تک لے جاتی ہے. کبھی یہ سوچا ہے کہ جس نے دیا ہے وہ رب کی ذات ہے؟ یہ تو اس کی دی ہوئی رحمت ہے جو اس کو ملی ہے, آپ کا اس میں کیا اختیار؟ تو لہٰذا ان چیزوں سے ذرا پرہیز کریں. جو دیا ہے اس پہ شکر کریں. اب وہ بہتر جانتا ہے, وہ آپ کو کتنا چاہتا ہے, وہ کتنا آزماتا ہے, یہ وہ بہتر جانتا ہے. اور ہم اسی وقت چوک کر جاتے ہیں اور اس کی دی ہوئی آزمائش کو, اس کی قریب قربت کو بھی ہم اس چھوٹی سی نہیں بلکہ بہت بڑی غلطی سے دو چار ہو کر اس قربت کو دور کر دیتے ہیں. یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. ناظرین, بات کروں گی, آج جمعۃ المبارک ہے اور میں نے کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے مسئلے مسائل روحانی طریقے سے حل ہو سکیں. تو آج ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماشاءاللہ استخارہ بھی نکالتے ہیں. اور آپ ابھی پی ٹی سی ایل نمبر پلیز ضرور مینشن کر دیجیے گا. جو نمبر اس وقت اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے 021 وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل کا, ابھی لائیو شو میں آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں. آپ کے کوئی بچے کو اللہ نہ کرے کچھ چیز چپک گیا تھا نا, وہ پرچھاواں ہو جانا یا کوئی جھپیٹے میں آ جانا, بچہ اچھا خاصا تھا چپ ہو گیا, بڑا بچہ تھا آنکھیں اوپر چڑھ گئیں, بڑوں کو لڑکیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں. اچھا خاصا گھرانہ تھا, ایک دوریاں پیدا ہو گئیں, بہن بھائی لڑتے رہتے ہیں, ماں باپ پریشان ہیں, رشتے نہیں ہو رہے, لڑکوں کو جاب نہیں مل رہی. یہ سارے مسئلے مسائل آپ کو ابھی انشاءاللہ ابھی کے ابھی آپ کو اس کا حل ملے گا. تسبیح کے ذریعے ہم, ظاہر بات ہے تسبیح میں کیا پڑھا جاتا ہے, کلام الہی, اور ہم
اس رب کو مانتے ہیں، اس کے نبی کو مانتے ہیں اور نبی پر اترے قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے، سورتوں کے ذریعے، ذکر اللہ کے ذریعے، اللہ کے ناموں کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر موجود ہیں سید مسرور ہاشمی صاحب، یہ اپنی تسبیح کے ذریعے اسی وقت آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتائیں گے۔ تو روحانی مسئلے کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مسرور ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، گڈ مارننگ وتھ شکریہ۔ سبھی میں۔ میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اچھے خاصا خوشحال ہوتے ہیں اور ہمیں پھر ایک دم اچانک پریشانیاں گھیر لیتی؟ جی پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اللہ کے کلام سے جو لوگ مسائل ہیں ان کی توجہ اس طرف ہو، ان کے حل بتا سکیں۔ جو آپ نے سوال کیا، اصل میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ فی زمانہ ہم میں حسد اور جلن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ سے ہم دور ہو گئے، دین سے ہم دور ہو گئے، تو نفرتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اور معاف کرنے کی یہ قوت جو ہے نا ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے، برداشت بالکل نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر شیطان ہم پہ حاوی ہوتا ہے، اور جب شیطان حاوی ہوتا ہے تو پھر ہم جو ہے غلط راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر مختلف طریقوں سے جادو کے ذریعے اور مختلف جو عاملین ہیں ان سے جادو کرواتے ہیں، کالا علم کراتے ہیں، سفلی علم کراتے ہیں، اور اللہ معاف کرے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آج کل یہ ماحول ہو گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے دین سے دوری ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور حسد جلن سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جس کے جو نصیب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے اور وہ عطا کرے گا، اگر ہم اس پہ شاکر ہو جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اس پہ ہم شکر ادا کریں، اور جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے اس پہ ہم صبر کریں، تو یقین مانیں کہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اچھا، میں آپ کا ذرا سا، کیونکہ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو کہ آپ کے پاس کس طرح کی خواتین یا مرد حضرات آتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں؟ فی زمانہ جو مسائل ہیں زیادہ تر نوجوانوں کے لیے جاب کے مسائل ہیں، خواتین کا جو ہے آپس میں گھر میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، کبھی شوہر ان کے ساتھ ناانصافی کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے خواتین آتی ہیں، کہیں ساس کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کہیں جو ہے بیماری کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کے پاس علاج کرا رہے ہوتے ہیں مگر ان کو کوئی افاقہ نہیں ہوتا، وہ جب آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کوئی روحانی مسائل ہوتے ہیں، تو جب اس کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام سے اس کا علاج کریں، اس کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر وہ دوائیاں بھی اثر کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دیتا ہے۔ بے شک۔ اچھا جی ناظرین، آپ ہمیں لائیو کال کر کے کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو آپ ہمیں ضرور۔ اچھا، یہ جو بچوں کو اچانک، بچے اچھے خاصے جو 5 سال کے 6 سال کے ہیں، یہ ہوا ہے جب بھی میں پوچھ رہی ہوں کہ اسکول جا رہے ہیں، خوش رہ رہے ہیں، پھر اچانک وہ خاموش رہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ زیادہ کسی سے گفتگو نہیں کرتے، تو سب بولتے ہیں بھئی بات کرو نا، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں چپ چپ رہتے ہو؟ تو وہ بچہ کھانے پینے میں بھی لاغر ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ اور وہ گفتگو، دیکھیں کھانے پینے میں لاغر ہونا چلیں جی، اس کو کوئی اندر انٹرنل بیماری ہوگی، لیکن کسی سے انٹریکشن نہ کرنا، بات نہ کرنا، اور بالکل گمسم رہنا، زیادہ سونا، اس سے ہم کیا کہیں گے؟ اچھا، اس میں عموماً ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں جھپیٹے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں، باہر کھیل رہے ہوتے ہیں تو گندگی بھی سے ان کا گزر بھی ہوتا ہے، اچھا، تو وہ پھر جو گندی چیزیں ہوتی ہیں ان کے آ جاتی ہیں۔ پھر بعض بچے کو دیکھا گیا ہے کہ وہ رات کو ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، خوف ہوتا ہے، کمرے سے باہر نہیں نکلتے، کمرے میں اکیلے نہیں رہتے۔ ابھی حال ہی میں ایک بچی میرے پاس تقریباً 7-8 سال کی آئی، جی، وہ ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ آپ انہیں لے کے جائیں، اور بس ان کی بہت حالت خراب ہے، اور 104 بچے کو بخار تھا۔ بہرحال وہ کسی توسط سے میرے پاس آئے تو میں نے ان کو ڈاکٹر علاج کا بھی کہا کہ آپ وہ کنٹینیو کریں، باقی بچے کے ساتھ جو جھپیٹے کا مسئلہ تھا تو اس کو پانی دم کر کے دیا اور اس کا صدقہ کیا، تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج وہ بچی صحت یاب ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، بات کرنے اجازت ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو،
हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कहाँ से कॉल की? क्या नाम है मेरी बहन आपका? वादी सूंस बात कर रही हूँ। है वादी सूंस कैसर। वादिये? सूंस कैसर। अच्छा, कोई जगह का नाम काफ़ी मुश्किल है मेरी बहन। आपका नाम? सुमैया फातिमा। सुरैया फातिमा? सुमैया फातिमा। सुमैया फातिमा, ओके सर, सुमैया फातिमा है। सुमैया, आपने ये जो जगह का नाम लिया, ये कौन से उस जगह पर है? मुझे समझ थोड़ा सा जिला बताएं। खुशाब। जिला खुशाब। अच्छा, खुशाब से। ओ, अब क्लियर हुआ ना, पंजाब से। अच्छा, ये बताएं आपको क्या मसला है मेरी बहन? मेरे भाई की शादी नहीं हो रही, जहाँ भी रिश्ते जाते हैं पहले बोलते हैं कि रिश्ता हो जाएगा, फिर बोलते हैं नहीं हमने करना। अच्छा, नाम क्या है भाई का? फैसल अब्बास। कैसर अमान? फैसल अब्बास। फैसल? नहीं नहीं, आपके भाई का नाम? फैसल। फैसल। फैसल नाम है। फैसल आबाद बोला ना, फैसल आबाद, ऐसा लग रहा था फैसलाबाद। फैसल, अच्छा। और इनकी अम्मी का नाम आप पूछे हाशमी जी बेटा, वालिदा का नाम बताइएगा। इजाज फातिमा। ठीक है। अच्छा, नाम फातिमा। और ठीक है कुछ बेटा। और हाशमी साहब कुछ पूछ रहे हैं? बस इनकी उम्र क्या बेटा? फैसल की उम्र क्या है? फैसल की उम्र बताइएगा। उसकी 30 साल होगी। 30 साल। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। अभी इसको ज़रा हम बताते हैं आपको। अच्छा, जब तक मैं कहूँगी कि आप ज़रा तस्बीह में देख लें, मैं ज़रा हाफिज़ अली रहमत से नात सुन लेती हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए आप जी। आपसे आप गुड़िया परेशान ना हो, अभी तस्बीह के ऊपर वो पढ़ के आपका बताएंगे आपके भाई के बारे में। बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शाहों से ना सिकंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। जिसको भी मिला है वो मुक़द्दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। और क्या पेश करूं तुमको
چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، اور نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے۔ سبحان حافظ علی رحمت ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ سید مسرور ہاشمی کی طرف چلتے ہیں۔ جی آپ نے فیصل کا جو ہے وہ استخارہ نکال لیا تسبیح کے ذریعے؟ جی ان کا استخارہ کیا، اصل میں ان کی رشتے میں بندش نہیں ہے، نظر بد ہے، تو انشاءاللہ یہ صبح جو ہے ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں روزانہ، درود شریف 313 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز ان کا بہت جلد جو ہے جو نظر بد کے معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کا اچھا رشتہ۔ اچھا یہ وہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں آٹا ڈالنا، چینی ڈالنا، تو ان کو دینے میں کیا کرنا چاہیے؟ صدقے میں دینے میں کیا کرنا چاہیے؟ صدقے میں بہتر یہ ہے کہ جانور کو جس طرح لوگ گوشت کالی مرغی، گوشت، کلیجی، ایسا ہوتا ہے نا اپنے حسب استطاعت، یہ بہتر یہ ہے کہ ایک تو کالی مرغی کا صدقہ دے دیں، اور دوسری بات ہے یہ روزانہ حسب استطاعت جو بھی ہو پیسے نکالیں، اور جب مہینہ ہو جائے تو کسی غریب کو وہ مدد کر دیں، وہ بھلے 400 500 1000 جو ان کی استطاعت ہے وہ اس طرح صدقہ کر دیں۔ بہترین بہترین بہترین، بہت زبردست۔ اچھا جس طرح بھی میری بہن نے کال کی تھی اپنے بھائی کے لیے، رشتے کے لیے، اس طرح خواتین میں بھی مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہے، ہیلو سیال کوٹ سے، ہیلو السلام علیکم۔ میری پیاری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شہزانہ ہے۔ اچھا کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میری بیٹی کی نا میں نے 2-3 جگہ رشتے آئے ہیں، پیاری بھی ہے، اچھی بھی ہے، نیک بھی بہت ہے، لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، بات جو بھی آتے ہیں نا رشتہ دیکھ کے لڑکی پسند کر جاتے ہیں۔ اچھا لیکن بات ہوتے ہوتے جب منگنی کے قریب آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ اچھا بہن بیٹی کے نام بتائیے گا۔ ثنا صادق، اور صادق تو آپ کے ہسبینڈ کا نام ہوگا نا؟ جی 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 اپنا نام بتائیے گا۔ جی اپنا نام بتائیں بہن۔ میرے نام اس کا نام ثنا اور سعادت اس کے والد کا نام۔ بہن آپ اپنا نام بتائیے، آپ والدہ ہے نا ان کی، ثنا کی؟ جی 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 آپ اپنا نام بتائیے۔ شہزانہ ہے، شہزانہ۔ شہزانہ، شہزانہ، ٹھیک ہے میری بہن۔ سیال کوٹ سے کال کیا آپ نے؟ جی جی ابھی استخارہ نکال کے آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی ناظرین پی ٹی سی ایل نمبر مینشن ہو رہا ہے، اور آپ اگر شہزاد بھائی 1-2 کالز لے لیں تو پھر ہم لوگ ذرا اکٹھا ان کو دے دیں، پھر ہم نعت کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو جی ہمارے ساتھ دوسرے کالر کون ہے؟ جی ہیلو السلام علیکم۔ ہاشمی صاحب ایک ہی بار 2-3 لے لیں پھر۔ ہیلو وعلیکم السلام، میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ طیبہ۔ شیزا طیبہ۔ بہن ذرا زور سے اور آرام سے بتائیں۔ طیبہ؟ ہاں جی ہاں جی طیبہ ان کا نام ہے۔ آپ کی مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ طیبہ؟ ہمارا مسئلہ میری بہنیں ہیں تو ان کی شادی نہیں ہو رہی۔
دیکھیں آپ نا یا تو ٹیلی ویژن کو دیکھیں، پہلے غور سے ہم سے بات کریں، آرام سے کانسنٹریٹ ہو کے، ورنہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. آواز بہت آپ کی کم آ رہی ہے، آپ پلیز متوجہ ہو کے بات کیجئے. جی وہ نا میری بہنیں ہیں چھوٹی، تو ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اتنی بڑی ہے، پڑھی لکھی. آپ ان کی بڑی بہن ہیں؟ جی. اچھا، اب ایک بہن کا نام بتائیں اور اپنی والدہ کا نام بتائیے. ہنا اور بشرا والدہ کا نام ہے، ہنا بہن کا نام. ہنا بہن کا نام ہے اور بشرا والدہ کا. بشرا والدہ کا نام ہے. اچھا، رشتہ ہو نہیں رہا. کیا عمر ہے آپ کی بہن ہنا کی؟ عمر کیا ہے؟ اس کی ہوگی 23-24 سال، 25 سال ہو گئی میرے. اچھا 25 سال ہے. تو ایسا کیا مسئلہ ہے؟ تو بہت کم عمر ہے. تو رشتہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آتے ہیں تو چلے جاتے، کیا مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں. اچھا، آتے ہیں دیکھ کے. 2 بہنوں کا رشتہ نہیں ہو رہا؟ جی 2 بہنیں ہیں. دوسری بہن کا نام کیا ہے؟ فضا. شیزا. چلے بہت اچھا، کافی آواز پہ. اچھا پلیز میں آپ سے ریکویسٹ سب سے کرتی ہوں کہ سر آپ دیکھ لیجئے گا، حساب ذرا سا میں دیکھتی ہوں. آپ نا یہ جو سوال جب آپ لائیو کال کرتے ہیں 021 پہ، تو ذرا توجہ ہو کے بات کیا کریں. بڑی ٹائم کر کے ہم آپ کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ بیچ میں یا تو ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہوں گے یا تو کبھی کسی سے بات کرے ہو، پیچھے بچے شور کریں، تو یہ صرف 1 منٹ کی ڈیوریشن ہوتی ہے جب ہم کوشش کرتے ہیں آپ سے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بات لے لیں. کوئی اور کالر ہے تو مجھے فوراً دے دیں تاکہ میں پھر ہاشمی صاحب جو ہیں پھر استخارہ نکالیں. ہیلو جی جی ہاشمی صاحب، آپ بسم اللہ، آپ کر کیجئے. کب سے نعتیں پڑھ رہے ہو رحمت؟ ماشاء اللہ. بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں. کب سے شوق؟ بچپن سے شوق. بابا پڑھتے تھے؟ کوئی گھر میں کسی کو دیکھ؟ پڑھتی ہیں. والدہ؟ جی تو ان کے ساتھ ننھے منھے رحمت علی جا رہے ہیں؟ جی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے پھر شوق پیدا ہو گیا. جی اسکول میں بھی کمپٹیشن میں حصہ لیتے تھے؟ جی جی. نعت کے علاوہ اسکول ایکٹیویٹی کیا چل رہی ہے آپ کی؟ اسکول میرا میٹرک ہو چکا ہے. ماشاءاللہ، مجھے اندازہ تھا، میں نے صحیح آپ سے وہ کیا کہ آپ نے میٹرک ہی کیا ابھی. کیا آگے کیا فیوچر میں کیا کرنا ہے آپ نے، یہ بتائیے. فیوچر میں عالم دین بننا چاہتا ہوں. کیا بننا چاہتے ہیں؟ عالم دین. عالم دین. دی گریٹ. بہت زبردست. اور میری بیسٹ وشز فار یو کہ بچے آپ کی سوچ اچھی ہے کہ آپ عالم دین. چلے آپ عالم دین بن جائیں گے. اچھا ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وہ ہم نے پوچھنا تھا. آپ کا نام کیا ہے؟ کہاں سے کال کی؟ میرا نام شازیہ ہے، میں فیصل آباد سے بول رہی ہوں. کہاں سے؟ فیصل آباد سے. صادق آباد سے. فیصل آباد سے. اور میری بہن شازیہ، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں جی، تو وہ میں نے نا اپنی امی کا پوچھنا تھا. میری امی بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں. امی کا نام؟ امی کا نام سروری ہے. سروری. اور ان کی امی کا نام؟ کریم بی بی ہے. ہاں کریم بی بی. سلیم بی بی. سلیم. جی سلیم بی بی. اچھا کیا مسئلہ رہتا ہے آپ کی امی کے ساتھ؟ اس کے نا منہ میں بہت زیادہ درد ہے، تو نا یعنی کہ دماغ میں بہت تکلیف ہے. اتنا علاج کیا ہے لیکن نام نہیں آ رہا. کوئی بتا دیں. اچھا آپ کی امی کی عمر کیا ہے؟ میری امی کی عمر کوئی 65 سال 65. اچھا تو آپ کی امی کا جب ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں کہ نہیں کرے؟ کبھی کتنے ٹائم سے علاج ہو رہا ہے؟ جی ہم نے ڈاکٹر سے بہت زیادہ علاج کرایا لیکن فرق نہیں آ پا رہا. کتنے سال ہو گئے امی کو یہ بیماری ہوتے ہوئے، منہ میں بار بار درد ہو رہا ہے؟ 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال ہو گئے. چلیں بہت شکریہ میری بہن، آپ نے کال کی. جی پہلے جس کا آنسر آ گیا ان کا بتا دیں تو ایک ایک کر کے بتاتے جائیں. جی ہنا کا جو ان کی بہن شادی کا مسئلہ تھا. جی جی. تو ان کی شادی میں تھوڑی سی رکاوٹیں آ رہی ہیں. ان کے لیے میں کہوں گا کہ آپ جو ہے صبح ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تسبیح پڑھیں 1 اور شام میں 1 تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اور پانی پہ جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ 3 بار دم کر لیں اول آخر درود شریف. اور یہ پانی 11 دن پئیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو. دونوں بہنیں؟ دونوں بہنیں. ٹھیک ہے یہ 2. اور ساتھ میں کوئی دینا لینا کچھ ہو کہ جیسے کسی کو صدقہ دینا یا ان کو کچھ ایسی صدقہ تو خیر ہمیں نکالنا چاہیے ہر وقت. صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے. اور پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو PTCL نمبر پہ موجود ہے، اس پر رابطہ کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اور کون سا تھا؟ ایک اور کون سا؟ اور دوسرا بھی جو سروری صاحبہ ہے
ان کے ساتھ تھوڑا سا جادو کا مسئلہ ہے. اچھا ان کا ذرا بعد میں بتائیے, کال لے لیں, ان کا لکھ لیجئے پھر آپ پھر اس کو ڈیٹیل میں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. میری بہن بھائی یہ شور بہت زیادہ ہے, بڑا مشکل ہو جائے گا مجھے بات کرنا. کیا نام ہے میری بہن آپ کا؟ لاہور سے. کیا نام ہے آپ کا؟ اقرا. اقرا. کیا مسئلہ ہے میری بہن آپ کے ساتھ؟ میری نا بہن ہے چھوٹی, تو نا اس کا نا رشتے کا مسئلہ ہے. اچھا پہلے ایک منٹ اپنے بچے کو چپ کرا لیں آپ. ذرا دیکھیں نا, بچے کو چپ کروا لیں آرام سے. ہاں آپ پوچھیں, کیا پوچھ رہے ہیں؟ میری نا بہن ہے تو نا اس کے نا رشتے کا مسئلہ ہے, وہ آپ سے پوچھنا تھا میں نے. مجھے کچھ سمجھ میں, آپ کے بچے کا شور اتنا زیادہ ہے, بہت مشکل ہو رہی ہے میری پیاری بہن. آپ ان کو نا شہزاد بھائی ان کا مسئلہ سن کے ہمیں ٹرانسفر کر دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ آپ کو بچہ چپ نہیں کر رہا نا, بری بات ہوتی ہے. اچھا اب اس بچی کا جو بتائے تھے جادو کا, کس کا مسئلہ کیا ہے, یہ کون تھی؟ سروری صاحبہ جو ان کی لاسٹ میں کال آئی تھی, جن کو وہ منہ میں درد ہے. جی جی, اچھا ٹھیک ہے, اوکے. ان کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے دوائیاں ان کو اثر نہیں کر پا رہی ہیں. اوئے ہوئے. تو ان سے میں کہوں گا کہ 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آپ پانی پہ دم کر کے اس کو آپ نے 6 دن پئیں, اور 6 دن بعد پھر دوبارہ رابطہ کیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے سورہ یاسین کا پہ پڑھیں آپ دن میں 3 بار, اور اس کا پہ پانی پہ دم کر کے وہ بھی پئیں. انشاءاللہ العزیز آپ کا 1 ہفتے میں قدرے بہتر چیز ہو جائیں گی, اور دوائیاں آپ کو اثر کرے گی انشاءاللہ. اچھا بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے, ہم لوگ پتہ ہے سب کو اپنا سمجھتے ہیں. میرا اندر سے یقین کریں, وہ ماں ہی ہوتی ہے نا, چاہے 65 سال ہو یا 80 سال ماں کا. تو وہ جو کہہ رہی تھی میری امی کا, تو مجھے اتنا وہ ہو رہا تھا. میں نے کہا یار کیسے ہم لوگ ہیں کہ ایک بندے کی عمر تو ویسے ہی اتنی زیادہ ہے, پھر ہم اس کو کچھ ایسا کر کے کچھ کھلا دیتے ہیں. ابھی کس ریزن سے ہوگا میں آپ سے پوچھوں گی. ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو اقرا لاہور سے ہے جی. ہیلو السلام علیکم. اس کا بیبی چپ ہو گیا. جی میری پیاری بہن, کیا مسئلہ ہے آپ کا, آپ بتائیے. میری نا بہن ہے, اس کا نا رشتے کا مسئلہ چل رہا ہے. کس کا مسئلہ؟ وہ بہن کا. میرے نا بہن کا حق مہر کا. بہن کے رشتے کا مسئلہ. بہن کے رشتے کا ہے. اللہ, میں نے کہا مہر کا رشتہ. اوکے جی. بہن کا نام بتائیں. میری بہن آمنہ. آمنہ. عمر کیا ہے ان کی؟ عمر ان کی 20 سال ہے. اچھا تو کیا مسئلہ ہوتا ہے, آپ یہ تو تھوڑا سا بتائیں گے. وہ نا میرے ماموں ہے نا, میری مما چاہتی ہے ادھر ہو جائے, تو ماموں نے نا پوچھا تھا مما وغیرہ سے نا, مطلب ڈائریکٹ نہیں پوچھا, چھوٹے ماموں کو بھیجا تھا. لیکن اب بات نا مطلب پھیلی ہے رشتے داروں میں, لیکن وہ خود آ نہیں رہے ڈائریکٹ نا ہمارے گھر. اچھا آپ کی چاہت کیا ہے کہ کہاں ہونا چاہیے؟ ہمارا ہے مائنڈ ادھر ہی ماموں کے گھر ہی ہو جائے. اچھا تو پھر رکاوٹ کس کی, پرابلم کون کر رہا ہے کہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہے 2-3 گھر ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں نہ ہو. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ماموں وغیرہ نا ہمارے گھر آ کے ڈائریکٹ نہیں ہم سے پوچھ رہے. اچھا ٹھیک ہے, کچھ تھوڑا سا اوکے. ان کے لیے بہت شکریہ کال کرنے کا. کتنے مسئلے مسائل لوگوں کے اندر سے. یہ آپ کے ایڈریس پہ نا رابطہ کر لیں, میں تعویذہ دے دوں گا, تو وہ تعویذہ ان کے وہاں پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ وہ اس میں استعمالی طریقہ بھی ہوگا, تو اللہ کی ذات سے امید ہے وہ. اچھا یہ جب نہیں یہ پتہ میں کیوں ذرا سا مجھے میرے چہرے کو لوگ بولیں گے مسکرائے, یہ میں نے ریئل دیکھا ہے, سچ بتا رہی ہوں کہ ایک اچھے بہن بھائی اپنے رشتہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو دوسرے پرابلمز کرتے ہیں نا, وہ بہن بھائیوں کے رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں. یہ میں ریئل بتا رہی ہوں, ایسا دیکھا میں نے لائف میں کہ اچھا خاصا بچوں کا رشتہ ہو رہا ہے, بہن بھائیوں میں ہو رہا ہے آپس میں, کوئی بہن کا کہتے ہیں ماموں کے گھر ہو جائے اچھا, لیکن وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. لیٹس سی اللہ پاک میری بہن تو مسئلہ حل ہو آپ کا. تو اب لاسٹ کس کا رہ گیا تھا ہمارے پاس؟ جی ان کا بتا دیا, سروری صاحبہ کا تھا. اچھا ایک اور کال ہے, بات کر لیتے پھر ان کا نکال. ہیلو السلام علیکم. السلام. میری پیاری بہن نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ساجدہ ہے. ساجدہ. ساجدہ جی, کیا مسئلہ ہے ساجدہ؟ نام میں سمجھ نہیں آ رہا. بیٹا ساجدہ نام آپ کا؟ بیٹا ساجدہ. شائستہ. شاہدہ. جی شاہدہ. اوکے تنویر بھائی کی آواز یہاں تک آئی ہے مجھے. جی ہیلو شاہدہ, آپ کو سوری
آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سوری میں بھی بول رہی ہوں جی. جی وہ میری نا طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, کافی پرابلم ہے. کبھی بہت زیادہ ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, کبھی کان میں درد, اور دوائیوں سے بالکل آرام نہیں آ رہا. کبھی کوئی پرابلم آ جاتی ہے, کبھی کچھ. بیٹا والدہ کا نام بتائیے گا. فہمیدہ. فہمیدہ. جی. اور نا رشتوں میں بھی کافی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. بھائی کا رشتہ بھی ہوا تھا اور میرا بھی. بھائی کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا اور میرا بھی ٹوٹ بھائی کا گیا. نام بتائیے گا. طیب فرحت. طیب فرحت. جی. اور میرا بھی رشتہ ٹوٹ گیا. 3 سال تک انگیجمنٹ رہی ہے تو اب ٹوٹ گیا رشتہ. پپھو تو رشتہ کرنا چاہتی ہے لیکن جو پپھا ہے نا وہ نہیں کرنا چاہتے. پھوپھی کرنا چاہتی ہیں اور پھوپھا کرنا نہیں چاہتے. جی جی. یہ آپ کے رشتے کی طبیعت بات بھی ہو کافی رہی ہے. خراب رہتی. جی. ٹھیک. ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹا بتا. ٹھیک, بہت شکریہ آپ نے کال کی. شاہدہ جی, ہمارے ساتھ آپ بالکل سوال ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر سید مسرور ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو استخارہ کے ذریعے اپنی تسبیح پڑھ کے بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں اور ان کا حل بھی. یہ روحانی مسئلے مسائل اور ان کا حل میں اسپیشلی ایوری فرائیڈے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ میرے جتنے بھی پاکستان یا پاکستان سے باہر بہن بھائی رہتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں یا بڑے مسئلے ہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ اسلام آباد سے محمد ریاض صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی میری بہن یہ میں پوچھتا ہوں کہ میرا کاروبار کا مسئلہ بندش ہوئی ہے یا آواز کم ہو رہی شہزاد بھائی. جی کاروبار کے مسئلے میں پوچھا تھا پھر صاحب سے کہ کچھ کام نہیں چل رہا. ہاشمی صاحب آپ بات کیجئے گا ذرا بھائی سے. بہن بھائی ہیں بھائی. اچھا آپ نام بتائیے گا. جی محمد ریاض نام ہے, اسلام آباد سے بول رہا ہوں. محمد ایاز. محمد ریاض تو ریاض ہے نا. ہاں جی محمد ریاض. محمد ریاض اسلام آباد سے. آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ گلزردہ بیگم. جی ہاں گلزردہ بیگم. گلدستہ بیگم. تو یہ ہاں گلدستہ. کاروبار کا مسئلہ کافی عرصے سے نہیں چل رہا. اچھا ان کا کاروبار کا مسئلہ ہے آپ کو؟ جی جی. ٹھیک ہے بیٹا. بہت شکریہ آپ نے کال کی. اللہ پاک بہتر کرے. اور یہ بھی ایک بڑی مسئلے ہوتے ہیں مردوں کے کہ اگر ان کی نوکری لگ رہی, کاروبار چل رہا ہے اور پھر پتہ نہیں اچانک کیا ڈیزاسٹر آتا ہے, کروڑوں روپے کا ان کا مال اور کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ اور ایک دم اچانک ڈیزاسٹر آتا ہے تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اور ظاہر بات ہے ان کی زندگیوں سے کئی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں تو بات کر لیتے ہیں اور پھر نہیں تو ہم چلتے ہیں. اچھا جی بات کریں گے ہم لوگ تھوڑی دیر میں. تھوڑا سا کال ذرا ہم روک لیتے ہیں, ہم تسبیح کی طرف. جی ذرا بتائیے گا کس کس کے مسئلے رہ گئے, یہ نو ٹائم ختم ہو جائے. جی یہ جو ریاض صاحب ہیں ان کے ساتھ مسئلہ نظر بد کا ہے. اچھا تو آپ جو ہے ایک تو صدقہ دیں لازمی, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ فلق, سورہ ناس پڑھیں اور سورہ قریش آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ روزانہ جب آپ اپنے گھر سے کاروبار کے لیے نکلیں گے. تو انشاءاللہ آپ کی جو نظر بد ہے وہ اس پہ ختم ہو جائے گی. اور جو پانی ہے سورہ فلق سورہ ناس کا یہ آپ نے پینا ہے روزانہ 11 مرتبہ دم کر کے تقریباً 11 دن تک. انشاءاللہ آپ کے کاروبار پہ جو نظر بد ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. بہت شکریہ. اور دوسرا کوئی اور ہے, کوئی رہ گیا؟ جی فہمیدہ شاہدہ صاحبہ تھیں, ان کے بھائی پہ جو ہے نظر بد ہے اور ان پہ جادو کا اثر ہے شاہدہ پہ. تو ان کے لیے 21 بار جو ہے سورہ فلق سورہ ناس, اول بسم اللہ اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے دونوں میں. یہ آپ نے پانی پہ دم کر کے تقریباً 11 دن پینا ہے. اور سورہ یاسین کی آپ نے تلاوت کرنی ہے روزانہ اور اس پہ اپنا وہ پڑھ کے دم کرنا ہے. اور ہر جمعرات کو سورہ بقرہ آپ گھر میں پڑھیں. انشاءاللہ یہ جو بیماری کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے اور رشتے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھا وہ جو رشتہ اپنے ماموں کے گھر کے, ان کا جواب دے دیا تھا آپ نے؟ جی ان کا میں نے بتایا تھا کہ وہ آمنہ کا مسئلہ تھا کہ آپ کے ایڈریس پہ رابطہ کر لیں, اپنا ایڈریس بھیج دیں. اچھا اس کو ڈیٹیل میں بتایا ہاں جائے تو ان کو گا. تعویذات وغیرہ بھیجنے پڑیں. 021 نمبر اسکرین پر آلموسٹ چل رہا ہے, آپ ڈائریکٹ پھر یہ کہ اس پہ بات کر لیجئے گا, نمبر بھی مل جائے گا ہاشمی صاحب کا. اچھا جی ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نسیم اختر ہے اور میری بیٹی کا نام ہے جمیلہ بانو.
اور وہ نسیم کب سے بیمار ہے, کبھی کمر میں درد ہوتا ہے, کبھی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے. ہاشمی صاحب بات کر لیجئے میم سے. جی محترمہ آپ کا نام ہے نسیم. ہاں جی. اچھا نسیم بیٹی کا اختر. نام بتایا آپ نے؟ بیٹی کا نام ہے جمیلہ بانو. نیدا بانو. جمیلہ بانو ہاں ان جی، کی بیٹی جمیلہ کا نام ہے, ان بانو. کا نام نسیم اختر ہے. ٹھیک ہے بہن. بیٹی کا مسئلہ بیماری کا. کیا عمر ہے بیٹی کی؟ بیٹی کی عمر ہے 22 سال. ٹھیک ہے. بیمار رہتی ہے بہت زیادہ بچی؟ ہاں جی بہت زیادہ بیمار رہتی ہے, کمر میں اور ٹانگوں میں درد رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی آپ ان کا دیکھیے جب تک. جی ناظرین ہم لوگ یہاں پر شہزاد میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. اچھا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, پہلے بات کر لیتے, ان کا سوال لیتے پھر ان کا آنسر بھی دے دیں گے, ٹھیک ہے؟ ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو. ہیلو. ہیلو جی بات کیجئے. وعلیکم السلام. ہیلو. جی بات کیجئے میم, میں آواز مجھے آ رہی ہے, آپ بات کیجئے. اچھا جی بہت شکریہ. ہم یہاں پر ان کی ہولڈ رکھیے گا, بات ہم ان کی بریک میں بات سنتے ہیں, یعنی کہ چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. سید مسرور ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم استخارہ کے ذریعے روحانی آپ کے مسئلے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں, قرآن کی تعلیمات کے ذریعے, قرآن کی صورتوں کے ذریعے. ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتی ہوں سید مسرور ہاشمی صاحب آپ کو. اچھا جی لاسٹ کس کا آنسر آپ دینا چاہ رہے تھے, جو لاسٹ کالر کون تھے؟ لاسٹ ہماری بہن تھی جی جن کی بچی کا مسئلہ تھا. اچھا ان پہ جادو بھی ہے اور یہ جھپیٹے میں. اچھا وہ بچی بیمار جو رہتی جی بیمار جو رہتی ہیں. اچھا ایک تو انہیں اچھی سی گائنی ڈاکٹر کو دکھائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ان کو بہتر مشورہ دیں گی. دوسرا ان کو میں نے بتایا تھا غالباً کہ سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس 21 بار اول بسم اللہ آپ نے پڑھنا. یہ آپ معمول بنا لیں, پانی پہ دم کر کے 11 دن تک آپ نے یہ پانی پینا ہے. اور سورہ بقرہ بھی جو آپ نے نا گھر میں ہر جمعرات کو 1 مرتبہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اور آپ کی بیماری میں دور ہوگی. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ بینا. سمینہ. زور سے بتائیے گا نام اپنا. سمینہ ذرا سا اونچا بولے نا آپ. کیا سو کے گڈ مارننگ ہوئی ہے آپ کی؟ ہاشمی صاحب آپ ہی بات کیجئے, میں تو 3 لوگ بول رہے ہوتے. بیٹا نام بتائیے گا اپنا. میرا نام سمیرہ ہے. حمیدہ. سمینہ کہہ رہی ہیں, سمینہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے. اچھا والدہ کا نام بتائیے. عذرا. عذرا. اوکے. اور آپ کا نام ہے سمینہ. جی ہاں. ٹھیک ہے جی. اچھا کیا مسئلہ آپ کے ساتھ؟ مجھے ڈر بہت لگتا ہے. ڈر لگتا ہے. ایک بار ڈری تھی تو اس کے بعد مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے. اچھا یہ بتائیے آپ کو خواب آتے ہیں, ڈراؤنے خواب, یا خواب میں کچھ دیکھا آپ نے؟ نہیں. خواب وغیرہ نہیں آتے آپ؟ سمینہ آپ نے کہاں سے کال کی؟ آزاد کشمیر. آزاد کشمیر سے کال کی ہے. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 23 سال. 23. شادی شدہ ہے؟ نہیں. اچھا تو یہ کب سے ہوا؟ کہیں آپ کہیں سے گزری, رات کا ٹائم تھا؟ یہ کتنے ٹائم سے آپ کو یہ پرابلم ہو رہی ہے, ڈرتی ہیں آپ؟ کتنے دن ہو گئے یہ پرابلم ہوئے؟ یہ 3 سے 4 ماہ ہو گئے. اچھا یعنی کہ 3-4 ماہ بعد. اور یہ ڈر آپ کو کب کب لگتا ہے؟ رات میں لگتا ہے, دن میں لگتا ہے, یا ہر وقت محسوس کرتی رہتی ہر ہیں؟ وقت لگتا رہتا ہے. نہ میں واش روم میں جا سکتی ہوں, نہ ایک کمرے سے دوسری جگہ. اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ جی ہاں لگا ہے ایک بار. اچھا آپ کے ساتھ جو نا جھپیٹے کا معاملہ, اور اس کو ہم آنسر دیتے ہیں. ہم میری بہن پریشان نہیں ہو, ہم آپ کے اس کے مسئلے کا حل دیتے ہیں. بہت شکریہ. آزاد کشمیر سے سمینہ ہمارے ساتھ موجود تھی. جی ہاشمی صاحب اب ان کو بتائیں کہ یہ جو دن رات ایک ہوتا ہے نا کہ خواب میں ڈرنا, یہ تو دن رات 3-4 مہینے سے تکلیف میں ہے.
یہ اصل میں ان کے اوپر جو ہے نا وہ جن کا مسئلہ ہے، اچھا جپیٹا بھی ہے اور جن کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے ساتھ ان کو محسوس ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے۔ ہاں تو ان کو محسوس بھی ہوتا ہے۔ تو بہن دیکھیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ فضل کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ کا تھوڑا سا کیس ڈفرینس ہے، اس کے لیے پڑھائی بھی کرنی پڑے گی، معاملات بھی دیکھنے پڑیں گے، اور انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے کلام میں بالکل آسانی ہے اور آپ کو شفا بھی ہوگا۔ اس کے لیے آپ کے پاس جو PTCL نمبر ہے اس پہ رابطہ کیجیے گا اچھا انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں، بات کر لیں اجازت ہے؟ 021 پر آپ کال کیجئے۔ ہمارے ساتھ حامد ہیں فرام کہاں سے؟ کراچی سے۔ حامد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی میرا حامد ایک بھائی۔ نواسا ہے، نواسا۔ اس وقت اس کی عمر ہے 16 سال ماشاءاللہ۔ نام بتائیے گا۔ نام اس کا ہے محمد قاسم حسین۔ محمد قاسم حسین۔ محمد قاسم حسین، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے والدہ کا نام بتائیں۔ جی والدہ کا نام، قاسم کی والدہ کا نام؟ عائزہ حائزہ۔ عاطف اس کے میاں کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پیدائشی جو ہے نا بچہ وہ ہے ٹراپیکل ایگزیما، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنی ابھی بھی یہ صورتحال یہ ہے اس عمر میں بھی کہ وہ اپنا اتنی خارش کرتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں، اور خارش کے بعد وہ اپنا دانے نکلتے رہتے ہیں اس کے جسم پر، اور خون جو رستا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ سے اپنا وہ جو ایگزیما کی وجہ سے پیچز بھی پڑ گئے ہیں جسم پر۔ اچھا، اس سے وہ ڈپریشن میں بھی چلا گیا ہے، صحیح ہے۔ تو اب زیادہ جو فکر ہے نا وہ اسی سے، مطلب یہ کہ وہ باہر بھی نہیں نکلتا، کہ وہ قمیض بھی ایسی پہنتا ہے تاکہ جو بچے نہ دیکھیں، کوئی اور نہ دیکھے کہ میرے جسم پر یہ اتنے دانے نکلے ہوئے ہیں۔ اچھا، ابھی ان کی عمر کیا ہے؟ رہتے ہیں میرے بھائی اس کی عمر کیا ہے بچے کی؟ جی 16 سال ہے۔ 16 سال۔ اوہ، لیکن جوان ہے۔ یہ ابھی سے نہیں ہے، اب زیادہ ہو گیا، پہلے پیدائش سے ہی ایسا ہے، مطلب پیدائش سے ہی سمجھ لیں تو آپ۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ڈاکٹر کچھ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت تو اب کتنا وقت اور دے، مطلب یہ 16 سال کتنا وقت چاہیے ان کو بھائی؟ ہاں۔ اور وہ جو ہے نا وہ اس کی جو ماں ہے یعنی میری بیٹی جو ہے، جگہ جگہ سے وہ اپنا مرہم یہ وہ جہاں پڑتی ہے تو وہ منگوا لیتی ہے، اور یہ سکن ڈاکٹرز جو ہیں پاکستان کراچی کے ان کو بھی دکھاتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ کچھ مہینے کے کچھ سیزن میں نکلتے ہیں یا پورے سال میں نکلے؟ پورے سال۔ ہائی اوکے، چلیں میرے ان کو پھر خداحافظ کریں، آپ پھر ان کو سوال کرنا ہے۔ جی سوال یہ بتائیے کہ آپ کی جو نواسا ہے نا یہ آپ کا؟ ہاں ہاں جی۔ اچھا، یہ جو آپ کی بیٹی اور داماد ہیں ان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے شروع سے، شادی کے ٹائم سے؟ مطلب کس قسم کا کوئی مسئلہ؟ کبھی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ محسوس کیا آپ نے کہ کوئی پرابلم ہو؟ ناراضگی، کوئی ناچاکی، لڑائی؟ ہاں نہیں، وہ ہے شروع سے ہی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ ہے مطلب کوئی آپس میں ان کی اتنی وہ جو ہے نا ذہنی طور پر وہ نہیں، ہم آہنگی نہیں ہے۔ بچے کتنے ان کے؟ 3 بچے ہیں۔ یہ سب سے بڑے؟ ایک بچہ اور ہے، لڑکا ہے، وہ 15 سال کا ہے، وہ ٹھیک ہے، نارمل ہے۔ اس کے بعد ایک بیٹی ہے 7 سال کی، وہ بھی نارمل ہے۔ اچھا، یہ بچہ جو ہے نا ہائیلی مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنٹ بھی ہے اور بڑے اعلیٰ اسکول میں پڑھتا ہے۔ اچھا بھائی، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ PTCL نمبر پہ رابطہ کیجئے گا اور پھر یہ آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل بتا دیں، چونکہ کراچی میں ہے اور آپ کا بچے کے ساتھ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا، اور فیملی بھی تھوڑا میٹر ہے جو میں نے آپ کو بتایا، تو انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں۔ تو یہ جو نمبر ہے جس پر میں نے ابھی رنگ کیا، اس پہ رابطہ کیجئے گا۔ بالکل، آپ ایک نمبر اور بھی ہے 031582484704 موبائل نمبر ہے، آپ اس پر بھی آپ میسج کر دیجئے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیں گے، آپ آرام سے اللہ کرے آپ کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں، جو اتنی تکلیف میں آپ ہیں تو وہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے۔ یہ بچے کا نواسے کا مسئلہ سن کے بڑا دکھ ہے۔ یہ جو آپ اگر PTCL پہ نہیں بات ہو پائے تو آپ یہ نمبر 031582484704 جو اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اس پہ ٹیکس کر دیجئے گا تو ہم آپ کو ہاشمی صاحب کا کانٹیکٹ دے دیں گے تاکہ آپ ان کے پاس ڈائریکٹ جا سکیں اور اپنا مسئلہ بیان کر سکیں۔ لیٹس سی، ہماری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے جو روحانی طریقے سے قرآن پاک کے ذریعے آپ کے مسئلے، کیونکہ جادو برک ہے، میں دیکھ رہی ہوں بہت ساری غلطیاں ہم سے خود بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور پھر ہم اس کو اور مزید لیندی کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈومین، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہوتا جہاں پہ ہمیں کوئی ہماری رہنمائی کر سکے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، جب تک ہمیں رہنمائی نہیں کی جائے گی ہم اس
مسئلے سے نکل نہیں پائیں گے. لیٹس سی آپ بالکل روحانی مسئلے کے ذریعے ہم نے اسپیشل ایوری فرائیڈے ہم نے کہا ہے کہ اسپیشلی سید مسرور ہاشمی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جوائن کریں اور آپ کے تمام مسئلے مسائل. اور میں بڑی آج حیران ہوئی ہوں ماشاءاللہ, لاہور, پنجاب, کشمیر, آزاد کشمیر سے پورے پاکستان میں وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل دیکھا جا رہا ہے, گڈ مارننگ وتھ سبھی دیکھا جا رہا ہے. تو آپ بے شک ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلے حل کروا سکتے ہیں روحانی طریقے سے. ہاشمی صاحب, یہ مسئلے مسائل کیا یہ جو جسمانی اس طرح کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں, تو آپ اس بچے کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابھی میں ایسے مسئلہ اس کا حل نہیں پوچھنا چاہ رہی, لیکن یہ ریزن کیا ہو سکتا ہے, وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اصل میں جیسے میں نے مختصر سا ان سے ایک سوال کہ کیا, 15 سال ڈاکٹر نے بھی وہ کر دیا کہ اتنی ٹائم لگا دی, میں خود حیران رہ گئی. اصل میں اللہ تعالیٰ بچے کو شفا دے. اللہ کی طرف سے جو ایک وقت معین ہوتا ہے, اور یہ والدین کے لیے کڑا امتحان تھا اور ہے ابھی بھی. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم والدین پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذاتی معاملات کی وجہ سے ہمارے بچوں پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اب ان کے والدین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جادو وغیرہ کا, اس کی وجہ سے ان کے بچے کے ساتھ بھی وہ چیز ہوئی ہے. تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اور یہ جو بیماری ہے انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا. اچھا, یہ ہوتا ہے سم ٹائم کوئی چیز اثر کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ شکل میں نمودار ہوتی رہتی ہے, وہ تنگ کرتی رہتی ہے. کبھی آپ کو ایسی فیلنگ آتی ہے کہ اچھا کچھ اچھی چیزیں جو بڑی ہوتی ہیں نا, وہ آپ کو خاص طور پہ نماز کے لیے آپ کو اٹھاتی ہیں, جو آپ سے بہت آپ کو پسند کرتی ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. گھر میں بعض دفعہ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اچھے بزرگ کا سایہ بھی ہوتا ہے, تو گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے, بڑی روحانیت ہوتی ہے. اور بعض لوگ اکثر آپ نے سنا ہوگا, یار یہ گھر مجھے بڑا راس آ گیا. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ اچھی معاملات ہوتے ہیں, اور وہ لوگ بھی پھر دین کی طرف راغب ہوتے ہیں اور بہت جلد ترقی بھی کرتے ہیں. بے شک بے شک, میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ جب ایسے عمل ہوتے ہیں, ان کو کوئی تکلیف بھی دے تو اس کا بھی ان کو دوسرے لوگوں کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو اسی لیے ذرا ان چیزوں کا کریں. بہت شکریہ آپ نے مسرور ہاشمی صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ جو جوائن کیا اور اتنے خوبصورت انداز میں لوگوں کے مسئلے مسائل حل کیے. بہت شکریہ آپ کا. اور ہمارے ساتھ حافظ علی رحمت ماشاءاللہ بڑی پیاری نعت سنائی تھے, تلاوت بھی سنائی. ناظرین, اس سیگمنٹ کا یہاں اختتام کرتے ہو, جاتے جاتے ہم حافظ علی رحمت سے نعت سنتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تو یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ اور آپ کی نعت کے ساتھ. جی سنائیے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے,
میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے حضور